مل کے بآواز سے بلند صلی آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے صلی خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اور مجاہد شیرازی صاحب کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کی والدہ کے اور دیگر مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز ٹھیک ہے۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عزا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، مجاہد شیرازی صاحب کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے، اور مجلس عزا کا صدقہ ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں خالق کائنات، مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض آل محمد سے ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، خالق کائنات سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کا سورہ قرآن مجید کا، اس کی 70 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ اس آیت میں اللہ نے بشر کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ توجہ ہے سرکار؟ تھوڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ آباد والے بول نہیں سکتے، حافظ آباد والوں کے معیار کی گفتگو ہو تو وہ یقیناً ساتھ ضرور دیتے ہیں جی۔ تو میں اب تمام جلدی تو کوئی نہیں رہی جی، وقت شک دی، مطلب وہ 15-20 منٹ بعد آ کے ٹائم ہو گئے، تسلی سے گفتگو کر لے تھوڑی سی، تھوڑی سر میرے ساتھ چلیں گے، بات بڑی آسان ساری ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بشر کی اہمیت سے آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا ہے، اسے اتنی عزت دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا اللہ شکر، جو نے اللہ کی نعمت ہے اس کا بندہ شکر ادا کرنا چاہے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں شامل مخلوقات نہیں رکھا، بلکہ اس نے ہمیں افضل المخلوقات رکھا ہے۔ اس نے مخلوقات میں سے ہمیں افضل بنایا۔ یہ بشر کا مرتبہ ہے، اور اللہ نے بشر کو یہ عزتیں جو دی ہیں، جو اتنا با اختیار بنایا ہے، جو با کردار بنایا ہے، جو اللہ نے اتنا مختار بنایا ہے، اتنا باعزت بنایا ہے، یہ مقام شکر ہے بارگاہ پروردگار۔ توجہ سرکار میری طرف کیجئے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ میرے والے پاسے ویکھنا ہے قبلہ جی، گال تو ہی سمجھ آندی جے بندہ آکھے نا میں جتھے چکے گا کام اوتھوں نال رل پواں گے، او گلاں مک گئیاں نے ہن جی۔ توجہ ہے، یہ ممبر کا تقاضا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ چلیں گے تو میں کسی منزل تک لے کے چلوں گا جی۔ دیکھیے اللہ نے کن کن باتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کرم کیا بنی آدم پر، اسے عزت دی۔ کیسی عزت؟ کہ ہم نے اسے خشکی اور پانی پر تصرف دے دیا، ہم نے اسے قابض بنایا۔
پھر فرمایا کہ ہم نے اسے طیب رزق دیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اسے مخلوقات میں افضل بنایا۔ یعنی یہ اللہ نے ذکر انسانی کیا ہے، عزت انسان بتائی، لیکن جہاں اللہ نے انسان کو اس کی عزتیں بتائی ہیں، جہاں انسان کو اس کے اختیارات بتائے ہیں، جہاں پہ اللہ نے انسان کو اتنا با اختیار بنا کے بتایا ہے، وہاں پہ اللہ نے فوراً آخری آیت میں اسے یہ بھی آگاہ کیا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں محشر میں پیش ہونا ہے، لیکن محشر میں ہم تمہیں تمہاری جائیداد کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہاری شان و شوکت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہارے اختیارات کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہارے باغات کے ساتھ نہیں بلائیں گے۔ اگلی ہی آیت میں کہا یوم نادو کل اناس بامامہم، ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں۔ توجہ ہے نا سرکار آپ؟ یعنی اللہ نے جہاں پہ بہت سارے عزتوں کی بات کی ہے، نعمتوں کی بات کی ہے، سہولتوں کی بات کی، اگلی ہی آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہارے امام کے ساتھ، اب جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ دیکھیے ابھی یہ پورا مہینہ آپ نے گزارا ہے، اور اس پورے مہینے میں اور کسی بات پہ کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوتا، بس ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں یہ آ جاتا ہے کہ روزہ پہلے کھولنا ہے کہ بعد میں کھولنا ہے، اس میں بھی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی فائدہ نہیں کسی کو کوئی بات سمجھانے کا۔ دیکھیے جو پہلے کھول رہا ہے اس نے اپنی مرضی سے نہیں کھولا، اس کو اس کے امام نے بتایا تو اس نے کھول لیا۔ جس نے دیر سے کھولا اس نے بھی مرضی نہیں کی، اس نے بھی اپنے امام کے کہنے کے مطابق کھولا۔ تو اب یہ مت دیکھو کہ ٹائم کس کا ٹھیک ہے اور کس کا ٹھیک نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ میں قبلہ جی میں آپ کا مجمع دیکھ کے گفتگو نہیں کر رہا کہ آپ تھوڑا سا مجمع ہے اور میں ایک گھنٹہ دائیں بائیں مار کے گفتگو چلا جاؤں گا۔ اصال ثواب کی مجلس ہے اور میں باقاعدہ مجلس پڑھنے کے موڈ میں بیٹھا ہوں، اور مجھے اسی کام کے لیے بلایا ہے اور میں یہی کروں گا، اور جب تک اس بچے کو بھی میری بات سمجھ نہیں آئے گی تو میرے یہاں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ ذرا تھوڑی تصدیق فرمائیے گا۔ دیکھیے قبلہ اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم امام کے ساتھ پکاریں۔ نمک چکھنا ہو تو دیگ ساری نہیں کھائی جاتی، دانہ چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی بندوبست کیا ہے کہ کہاں فردن فردن سب کو چیک کروں گا، امام کو بلا لوں گا باقی سارے چیک ہو جائیں گے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ دیکھیں یہ جو آپ کو اس میں اللہ نے آیت رکھی ہے یہ بے مقصد نہیں، اور امام کون سا؟ امام اس کا فیصلہ ہوگا جو من اللہ ہوگا، جو اللہ کی طرف سے امام۔ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ جسے ہم نے مقرر کیا ہے اس کے ساتھ بلائیں گے، کہا ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ، یعنی جسے جو امام مانتا ہے اس کے ساتھ محشر میں پیش ہونا پڑے گا۔ اور بندہ کہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اسے امام ماننا ہے، اس لیے امام کی پہچان کے لیے اللہ نے جہاں نعمتیں دی ہیں وہاں سب سے زیادہ ضروری بات کیا ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ اور وقت جہاں پہ اللہ نے آپ کو، اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اسے امام مانتا رہا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، آپ نے انہیں کیسے مانا؟ ہم تو انہیں مان رہے تھے۔ اس کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا اور اس کا رستہ بھی اللہ نے دکھایا۔ جہاں اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جہاں اللہ نے آپ کو بہت ساری اختیارات دیے ہیں، جہاں بہت ساری فضیلتیں دی ہیں، وہاں اللہ نے آپ کو سب سے بڑی جو نعمت دی ہے اس نعمت کا نام ہے دولت عقل۔ ہن جڑا بندہ آکھے جی میں عقل والی گل تے بھی نہیں بولنا، اونوں بندہ کی آکھے جی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ فیصلہ کرنا ہے
اسی عدالت میں کہ امام من اللہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ جسے مانتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو میں اپنے مذہب کی دلیل دے سکتا ہوں، کسی پہ اعتراض تو کر نہیں سکتا، لیکن جو میرا موقف ہے وہ میں پیش کروں گا کہ ہم اپنے موقف میں ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ کہ امام جسے ماننا ہے وہ من اللہ ہے، کیونکہ انجام امام کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ وہ اسی لیے دی ہے کہ آپ اس نعمت کا استعمال کریں۔ دیکھیں یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کیوں ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں ہیں اس لیے؟ آپ کے بازو ہیں اس لیے؟ آپ کے پیر ہیں اس لیے؟ آپ اشرف المخلوقات کیسے بن گئے؟ آپ کو باقی مخلوق یعنی جانوروں سے انسان افضل کیوں ہے؟ جانور سے افضل اس لیے ہے کہ یہ فضیلت اسے اسی عقل کی بنیاد پہ ملی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، گل تھوڑی جی اوکھی ہے تو ہن میں کرن لگا جی، مینوں بھی اتنے بیٹھے نیندر آ رہی سی، یہ ہن مجبوری ہے اس موسم چ اور اس ٹائم دی۔ توجہ ہے کہ ماما شاہ جی جناب؟ دیکھیے یہ دولت نے فضیلت دی ہے نا، یہ جو انسان اتنی ترقی کر گیا ہے یہ کس بنیاد پہ کر کے گیا؟ یہ جناب عقل کی بنیاد پہ ہے۔ عقل کی بنیاد پہ انسان ترقی یافتہ ہو گیا۔ یہ ہواؤں میں اڑنے والا، یہ غاروں میں رہنے والا، یہ گرمی میں جھلسنے والا، سردی میں ٹھٹھرنے والا، یہ آج اتنا ترقی یافتہ ہوا تو کیسے؟ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ بندر ترقی پا کے انسان بن گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ تھیوری ہے کہ انسان بندر نے ترقی پائی تھی تو انسان بنا۔ آپ کے اور میرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا بندر ترقی پا کے انسان بنا تھا؟ فرمایا بندر ترقی پا کے انسان نہیں بنا، انسان تنزلی پا کے بندر بنا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، یعنی انسان کی ڈیموشن ہوئی پھر وہ بندر بنا ہے۔ اور یہ بندر بنے حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھیے تو پتہ چلے گا، لیکن مجھے آپ کو کہیں اور لے جانا۔ اب یہ انسان نے ترقی کی ہے تو کیوں کی ہے؟ عقل کی بنیاد پہ کی۔ ہواؤں میں اڑا عقل کے سہارے، پانی میں تیرا عقل کے سہارے، ترقیاں کر گیا عقل کے سہارے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کا تصرف کیا ہے؟ ترقی تو انسان نے کر لی۔ معصوم نے فرمایا انسان کا عقل کا سب سے بڑا تصرف یہ ہے کہ وہ امام برحق کو عقل کی بنیاد پہ پہچانے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ دیکھیں اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور تحریم کی مجلس ہے، یہ برسی ہے اور یہاں پہ آپ کو میں جہنم اور دوزخ کا وہ قصہ سنانا شروع کر دوں تو جہنم کی تذکرہ میں کرتا ہی نہیں، چاہے تحریم کی مجلس ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ جیڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ کیوں پوچھنا ہے؟ جہنم سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، اور یہ آپ کو نعرے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ جعلی اگر ساری دنیا تیری محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کبھی خلق ہی نہ کرتا۔ اب نبی کے فرمان کے مطابق جہنم اس کے لیے ہے جو دشمن علی ہے۔ علی والوں کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ جب علی جنت اور دوزخ تقسیم کریں گے تو وہاں پہ جملہ ہی علی کا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جہنم یہ تیرا ہے، جنت یہ میرا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، لیکن علی کو آپ نے امام مانا کیوں؟ بھئی آپ علی والے ہیں کیوں؟ آپ نے کیسے مان لیا؟ کیا دلیل دیں گے کہ ہم شیعہ اس لیے مان لیا؟ علی کو ماننے کے لیے، امام کا چناؤ کرنے کے لیے اللہ نے نعمت دی ہے، وہ عقل ہے، اور معصوم فرماتے ہیں اس کا بہترین مصرف یعنی اس کا بہترین استعمال امام برحق کو پہنچانا۔ دیکھیں عقل کا انسان سے بڑا گہرا تعلق، لیکن عقل جس کا انسان سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا اسلام سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا مذہب اسلام ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے نا جی، باقی دین بھی ہے نا جی، تو آپ کا دین افضل کیوں ہے؟
آپ سے ماسٹر جی ایک بندہ سوال کرے اس بچے سے کہ بھائی آپ کا مذہب افضل ہے تو کیوں ہے، کس بنیاد پہ؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جو دوسرے ادیان میں یا دوسرے مذاہب میں ایسے ہیں جو اسلام میں بھی مشترک ہے. بندے پریشان نے تو انہوں میں اس جگہ تے لیا چھڈنا ہے نا جیڑی میری منزل ہے. تے ادھے بندے آکھنے یار دھیان نال سن دینا تے اس جملے دا بڑا مزہ ہونا سی. تو جو ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ وہ وجہ بتا کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں، دلیل دے کے جاؤں گا، دوہرا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں. امام کو ماننا ہے، اور امام وہ جو من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. اور یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ چنو، فیصلہ کرو. جیسے اللہ نے سورۃ حر میں کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں سبیل پہ لگا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اسے مان کر اس پہ چل کر شاکر بنو یا چھوڑ کے کافر بنو، یہ تمہارا اختیار ہے. اب تم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس میزان عقل ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا مذہب دوسرے مذاہب سے افضل کیوں ہے؟ اللہ کے نزدیک دین اسلام کیوں ہے؟ دیکھیے دوسرے سچ بولنا دوسرے مذہب میں بھی اچھی بات ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اچھی بات ہے. جھوٹ بولنا بری بات ہے. اسی طرح اسلام میں بھی سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات. ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا سارے مذاہب میں اچھی بات ہے. ان سے ان کی نافرمانی کرنا بری بات ہے. اسلام میں بھی یہی ہے. دیکھیے چوری کرنا ہر مذہب میں بری بات ہے، اسلام میں بھی بری بات. تو جب ساری چیزیں اچھی بری مشترک ہو رہی ہیں تو اسلام افضل کیسے؟ نہیں توجہ فرما رہے. اسلام کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے اسلام افضل کس بنیاد پہ ہے؟ عقل کی بنیاد پر. کیونکہ باقی مذاہب چلتے ہیں عقائد کی بنیاد پر، اسلام چلتا ہے عقل کی بنیاد پر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت کچھ کہہ رہی ہو اور عقل کچھ کہہ رہی ہو. یہ عقل کی بنیاد پہ چلنے والا مذہب ہے. اور اس کے لیے اچھا میں دلیلیں دے دیتا ہوں. ایک پہلی دلیل، ہماری آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اچھا عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو جب عبادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ پہلی دلیل دے رہا ہوں عقل کی. اللہ نے کہا لڑکا 15 سال کا ہو، لڑکی 9 سال کی ہو، پھر عبادت کرے. تو جب مقصد تخلیقی عبادت ہے تو 15-9 کی شرط کیوں ہے؟ یار میں تانوں ایڈی مزیدار مجلس سنا رہا ہوں، تسی پریشان ہو گئے. ہر بندہ ویرے بابے نو بنی کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کسی منزل پہ لا کے تو چھوڑوں گا نا، بے دلیلیاں نہیں ہوندیاں گلاں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ مذہب شیعہ پڑھنا ہے بھائی، باہر بھی آواز جا رہی. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ بس تو توجہ کی کہ نہیں؟ یہاں تھی تھکے پے ہو تو یہاں ہوں جو تھک گئے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں تو ہوں تو مجمع چپ بہنا سی. بیٹھے بھی ماسٹر ذوالفقار صاحب ہون تے گل بھی بڑی پتہ. اچھا یہ ماشاءاللہ یہ خوش آمد نہیں ہے چونکہ پرانا جاننے والے سامنے ہے جڑا پہلے نقطے تو اندازہ لا دینے نے انہیں رکنا کتنے جا. سامنے کی خاصیت ہوتی ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ چلیے تھوڑا سا بس مجلس ہے، آپ بیٹھے ہوئے اور میں بڑا مطمئن پڑھ رہا ہوں جی. جب ہماری مقصد تخلیق عبادت ہے، پھر 15-9 کی شرط کیا کہ لڑکا 15 سال کا ہو، لڑکی 9 سال کی ہو جائے. اس لیے شرط رکھیے کہ 15 سال کی عمر میں لڑکے کو دولت عقل ملتی ہے، لڑکی کو 9 سال میں دولت عقل ملتی ہے. اللہ کہتا ہے عقل آ جائے تو میری عبادت کر. اس کا مطلب ہے اللہ عبادت چاہتا ہے لیکن عاقلوں سے، پاگلوں سے نہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تب جا کے واجب ہوگی. لیکن اچھا ایک اور دلیل اگر آپ کے سامنے رکھ دوں، دوسری دلیل چاہیے، اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں تھوڑا سا لطیف. دیکھیں اسلام کے واقعات آپ نئے نہیں کر سکتے.
پرانے واقعات میں سے نئے رستے نکلتے. یہ جو دعوت ذی العشیر ہوئی تھی، جو پہلا اسلام کا جب آغاز ہو رہا تھا، اس میں کیا کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ کافر آئے اور وہ کھانا کھا کے چلے جاتے تو نبی کی بات نہیں سنتے. کتنے بلائے تھے؟ 40. ان 40 میں سے کوئی بھی 40 سال سے کم عمر کا نہیں تھا. یہ تاریخ ہے، آپ جو بھی جا کے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. 40 سال سے زیادہ تھے، 40 سے کم کوئی نہیں. اب نبی نے بلائے 40، تو یہ 40 سال سے زیادہ کے کیوں بلائے؟ کیونکہ حکمہ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں عقل کامل ہو جاتی ہے. نبی نے 40 سال سے زیادہ والے بلائے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے جی میری عمر تھوڑی تھی، عقل کامل نہیں تھی. میں بہکاوے میں آ گیا تھا. 40 سال کے 40 بلائے، اور بلائے تو بلانے کے بعد کیا کہا؟ دیکھیں 3 دن تک بات ان کو سمجھانے کے لیے جو بھی ہوا قصہ آپ کا سنا ہوا ہے. لیکن ایک بات وہاں پہ جب تیسرے دن ہوئی تو کیا ہوا؟ جو جملہ ایک نکلا جناب عمران کی، جب ابو لہب کو بٹھایا تو کیا کہا؟ کم کم یا سیدی، اٹھ میرے سردار. آگے کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. پہنچا وہ پیغام جو تجھ پر ابھی پیغام پہنچانا ہے. ابھی تو قرآن آیا ہی نہیں، اور ابو طالب کہہ رہے بلغ ما انزل الیک من ربک. سنی بھی آیت نہیں لگ رہی. دیکھیے یہ ایک جگہ نہیں ہے، بندے پریشان ہو گئے. ایک واقعہ ہے کہ ابو لہب نے گستاخی کی تھی رسول اللہ کے رخسار پہ اپنے ہاتھ سے. میں وہ جملہ بھی دہرانا نہیں چاہتا جس سے میرے نبی کو اذیت ہوئی. تو اس کا بدلہ کیا تھا؟ جناب عمران نے ہاتھ پکڑا اور وہاں آئے اور آ کے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. ابھی تو دعوت ذی العشیر بھی نہیں ہے، وہ موقع ہے. اور اللہ کو یہ جملے اتنے پسند ہے کہ قرآن میں اتار دیے. آپ چپ کر کے لوگ کہتے ہیں وہ دو جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اکٹھے بھی نہیں، وہ ابو طالب نے نہیں کہے. آپ پریشان اس بات پہ ہیں، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو ابو طالب نے کہا وہ قرآن میں کیسے آ گیا. نہیں توجہ فرمائیے آپ. دیکھیں 40 سال کے 40، اور کیا کہا؟ قوم قوم یا سید، اٹھ میرے سردار. اچھا اٹھایا 40 کافروں کے سامنے. 40 سال کے 40 تھے یا 40 سے زیادہ، اور وہیں پہ ایک 9 سال کا تھا. سارے اسلام کی ابتدا ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں آیت اتفاق سے نہیں اتاری، قرآن سمجھنے کا نام ہے. 40 سال کے 40 اور ایک 9 سال کا. یا رسول اللہ بات ہو رہی ہے دین کی، دعوت پہ یہ جہاں 40 ہیں یہ 9 سال کا کیوں ہے؟ یہ فرق کیا ہے؟ کہا یہ 40 آئے ہیں تسلیم دین کے لیے، 9 سال کا آیا ہے تصدیق دین کے لیے. کوئی توجہ نہیں فرمائی میں اللہ یا رسول. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. دیکھیں 40 آئے ہیں تسلیم دین کے لیے، 9 سال والا ہے تصدیق دین کے لیے. اب جہاں اسلام کا آغاز ہے وہیں امامت کا تعارف ہو رہا ہے. جو 40 سال والے ہیں وہ محتاج عقل ہیں، جو تسلیم کرنے آئے وہ محتاج عقل ہیں، جو تصدیق کرنے آیا وہ عقل کل ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. جس بندے کو قبلہ بات سمجھ میں آ رہی، دیکھیں جو 40 سال والے ہیں انہوں وہ عقل کے محتاج. نبی نے بتایا کیا کہ جو 40 سال والا جو عوام ہے وہ محتاج عقل ہوگی، جو امام ہوگا وہ عقل کا محتاج.
یا یوں کہہ لوں کہ جو عوام ہے وہ عمر کی محتاج، جو امام ہے وہ عمر کا محتاج نہیں ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ پریشان تو نہیں، میں بالکل ہور نیڑے لے آئے ہیں جی، تو تھکن میں نہیں تو دینا تے گالی میں مکا لینا۔ توجہ ہے کہ نہیں سرکار؟ دیکھیے لڑکے کے لیے کتنی عمر؟ عقل کے لیے 15 سال، اور لڑکی کے لیے عبادت کس کی کرنی ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول اللہ کے صحابی، 5 اماموں کی خدمت گزار، حدیثیں کسا کراوی، پہلا زوار کربلا کا فرماتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جب میں غفیر سے محمد مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے جب تمہارا بچہ 6 سال کا پہنچے تو علی کی ولایت کے آداب سکھانا شروع کرو۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ کی عبادت کے لیے کتنے سال؟ اور لڑکی کے لیے علی کی ولایت کے لیے ماں کی آغوش، یعنی جو واجب سے بھی پہلے واجب ہو جائے وہ اوجب ہے۔ اچھا ہے بندے سارے کہتے ہیں اوجب نعرہ واج گیا، بندہ اوجب کہہ کہ سارے پوچھو اوجب کی تعریف، آسان سے آسان تعریف کرو، گرامیٹیکلی نہیں کہ بندہ اسے گردان نہ سنائے۔ اوجب اور فوجب میں واجب میں فرق کیا ہے؟ میں بڑا آسان کر دیتا ہوں۔ اوجب اور واجب کا فرق کیا؟ دیکھیں واجب ہر کسی پہ واجب نہیں۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اوجب وہ ہے جس کے بغیر واجب نہ ہو۔ اب بندے کہتے ہیں یہ ذاکرہ کو گال بڑھائی ہے، اوجب واجب ہے، یہ ایسے ہی راستہ نکالتے ہیں۔ واجب اور اوجب میں فرق کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے واجب ہر کسی پہ واجب نہیں۔ تو سارے چپ کر کے نماز واجب ہے عاقل پر، پاگل پر نہیں۔ نماز واجب ہے بالغ پر، نابالغ پر نہیں۔ روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پر نہیں۔ حج واجب ہے صاحب حیثیت پر، مقروض پر نہیں۔ اللہ کہتا ہے مقروض ہے تو نہ، پہلے قرضہ اتار۔ میں کیا کروں؟ کریمی حسین کی ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے قرضہ اتار میرے کھارا۔ شبیر کہتا ہے کچھ نہیں بنتا، قرضہ لے کے آجا، اتارنے کا ضامن حسین ہے۔ تھوڑی مرضیاں نے سرکار تیرا بندہ بیٹھا ہے۔ نماز واجب بالغ پر، نابالغ پر نہیں۔ روزہ واجب صحت مند پر، بیمار پر نہیں۔ حج واجب مامن شاہ جی، حج واجب صاحب حیثیت پر، مقروض پر نہیں۔ زکوٰۃ واجب امیر پر، غریب پر نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ جہاد واجب مرد پر، عورت پر نہیں۔ پتہ نہیں بندے بیٹھے ہیں یار یا نہیں بیٹھے؟ شریعت ہے نا، جہاد واجب مرد پر، عورت پر نہیں ہے نا۔ اب اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے اس کی اپنی قسمت ہو سکتی ہے، یہ ہے واجب۔ اچھا واجب میں شرعی عذر ہے۔ واجب پہلی بات ہر کسی پہ واجب نہیں کیونکہ اس میں شرعی عذر ہے، اوجب میں شرعی عذر نہیں۔ یار اس تو 100 کی گال میں کر نہیں سکتا۔ دیکھیں گالیاں دینا اور اس طرح کرنا یہ بات نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں۔ واجب میں شرعی، اچھا کیسے؟ ظہر کا وقت نماز ہو رہی، ایتھے ہی ہو رہی، ایک بندے نے 2 رکعتیں پڑھی اور نکلا، پانی آ گیا۔ ہون توجہ ہے، 100 کی منو آندی نہیں مشکل گفتگو میں کی کرا، تسی سن دیو فلسفے والے بندے، میں سادہ سارا آج تو رولا سارا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے واجب میں شرعی عذر ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے بندہ میں نے دروازے پہ یہ تھے ہاتھ پہ، میں کہ قبلہ ظہر ہے، 2 رکعتیں پڑھیاں جی۔ اس نے شناختی کارڈ نکالا، انہوں نے کہا جی میں تو ٹرے ہی ملتان، تھوڑا جی مدد کرے سرکار۔ شرعی عذر ہے نا کہ بنتی 2 ہیں۔ ایک 12 بجے رمضان میں کیلا کھا رہا تھا، میں نے کوئی کیلے سیب کھا رہے ہیں روزن، اس نے دوائیوں والا تھیلا نہیں،
اور ساریاں گلاں میں کرا تو سمجھو بھی نہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قبلہ بیمار، میرا اللہ کہتا ہے بیمار ہے تو قضا کر، چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، جبر نہیں کرتا۔ میں نے تبلیغ کی، میں حج پہ جائیں سارے، بچوں ایک بندہ انہوں نے کہا 10 لاکھ کا قرضہ میرے تے لا دے، میں سویرے ٹور جانا۔ قرآن کہتا ہے مکروہ ہے، نہ جا، زکوٰۃ دیا کرے، انہوں نے کہا گھر آٹا کوئی نہیں کھانے کو، زکوٰۃ کیسے دیں؟ توجہ میرے لئے پاس ہوئی تو گل سمجھ آنی، شرعی عذر ہے، غریب زکوٰۃ نہ دے۔ ہن میں کہ جی وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھ دے، وہ کہ جی میرے 8 بچے نے تے میری پوری نہیں پہندی، عذر غلط ہے۔ نماز شرعی عذر ہے، واجب، مسافر ہے آدھی کر، روزہ بیمار ہے چھوڑ دے قضا کر، حج مکروہ ہے شرعی عذر ہے نہیں جا سکتا، زکوٰۃ غریب نہیں دے سکتا شرعی عذر، بہانہ ٹھیک ہے، علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، ایک ہی بہانہ ہے، اماں شریف ہوتی تو علی ولی اللہ پڑھتا۔ اللہ یار توجہ ہے سرکار آپ کی کہ نہیں؟ دیکھیں جو واجب ہے اس میں شرعی عذر ہے، اور جب میں نہیں، کیونکہ وہ ماں کی گود سے، وہ عقل آنے سے پہلے، علی عقل آنے سے بھی پہلے یاد کرواؤ۔ اچھا چلیں دیکھیں یہ عقل کی بنیاد، ہمارا جو مذہب ہے قبلہ اس کی بنیاد ہی عقل پہ، شیعہ مذہب جو ہے نا اس کی بنیاد ہی عقل پہ ہے، ہم اس لیے باقیوں کو امامت سمجھ میں نہیں آتی، شیعوں کو کیوں آ جاتی؟ کیونکہ دیکھیں ہماری جو 4 کتابیں ہیں نا جن پہ مذہب کی بنیاد ہے، کتب اربعہ، ان میں جو سب سے پہلی اصول کافی ہے، اس کے پہلے باب کا نام ہی باب عقل ہے۔ نہیں توجہ ہوں میں سوکھا کر دینا، یعنی یہ بنیاد وہ ہے عقل کی بنیاد۔ اچھا اس میں 2-1 فرمان سناتا ہوں معصوم کے، ذرا آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا نا تو 3 تحفے بھیجے، جبرائیل لے کے آئے، ان میں ایک تھی عقل، ایک تھا دین، ایک تھی حیا۔ آدم سے کہا تحفے آپ کے لیے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا عقل دے دیجئے، انہوں نے عقل کو رکھ لیا۔ فرشتے نے کہا بھئی عقل کا چناؤ ہو گیا، دین اور حیا واپس چلیں، دین نے کہا نہیں میں وہاں رہوں گا جہاں عقل ہوگی۔ یار اب آسان کتنا کروں میں، توجہ ہے کہ نہیں افراد؟ حیا چلیے، انہوں نے کہا نہیں میں وہاں رہوں گی جہاں دین ہوگا۔ اب حیا اس کے پاس ہے جس کے پاس دین ہے، اور دین اس کے پاس ہے جس کے پاس عقل ہے۔ بھئی آپ نے علی کو امام کیوں مانا؟ آپ نے 12 امام کیسے مان لیے؟ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، تو کیسے مانا؟ عقل کی بنیاد پر۔ دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ رکھا، کس میں رکھا؟ عقل کی عدالت میں۔ ہم نے عقل کی عدالت میں طے کیا ہے۔ کیسے طے کیا؟ کہ ہم نے قرآن پڑھا، تفاسیر پڑھی، تاریخیں پڑھی، اور اس میں لکھا تھا کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے جانشین اللہ نے منتخب کیے۔ میں بڑے آسان طریقے سے قریب آیا ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں سے، تو جب چھوٹے نبیوں کے جانشین اللہ منتخب کرتا ہے تو عقل کی عدالت سے فیصلہ ہے جو سب سے بڑا نبی ہے اس کا جانشین امت منتخب نہیں کر سکتی۔ معصوم سے پوچھا گیا، عقل کے بارے میں پوچھا گیا، مولا ملائکہ افضل ہیں کہ انسان؟ توجہ، ملائکہ افضل ہیں یا انسان؟ جا گیا میرا ویرن، فرنٹ آلے تو چلان تھی ویندے، بندہ ڈرائیور نہ سوتا ہے نا تو ڈرائیور بیچارے پہ جاندہ ہے، تو فرنٹ تے ڈرائیور نہ سوتا ہے، امام حسین تن وسطہ رکھی، مقدر جگان والا جملہ کھڑ لگا،
معصوم کا کیا فرمان؟ مولا ملائکہ افضل یا انسان؟ فرمایا اللہ نے ملائکہ کو عقل دی اور جانوروں کو خواہشات۔ انہوں نے کہا سرکار میں نے جانوروں کا نہیں پوچھا، میں نے کہا ملائکہ افضل ہیں یا انسان؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ملائکہ کو عقل دی اور جانوروں کو خواہشات۔ فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں، ملائکہ کو عقل دی ہے اور جانوروں کو خواہشات دی ہے، تو مولا انسان کیسے افضل؟ فرمایا اللہ نے انسان کو دونوں دی۔ عقل بھی دی، خواہشات بھی دی، تو مولا افضل کیسے؟ فرمایا جس نے عقل کا دامن تھاما فرشتوں سے افضل، جو خواہشات کے پیچھے چلا جانوروں سے بدتر۔ اچھا یہ معصوم کا دیا کلیہ ہے، کر سارے یاد کرے جب میں نتیجہ دیا جی۔ جو اس نے عقل کی پیروی کی ملائکہ سے افضل، جاگ ہلے ستا ہے مجلس سے سمنا خواہشات دی پیروی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جاگنا عقل دی پیروی۔ جو عقل کے پیچھے چلا وہ نا توجہ میری جان، جو عقل کے پیچھے چلا وہ فرشتوں سے افضل، جس نے خواہش کی پیروی کی جانور سے بدتر۔ ہم نے عقل کی عدالت میں فیصلہ رکھا، بڑے نبی کا جانشین جب چھوٹے نبی کے اللہ منتخب کرتا ہے تو بڑے نبی کا امت کیوں کر رہی ہے؟ عقل کے گھوڑے پہ زین ڈالی، تاریخوں کے سفر کیے، پہنچے ایک میدان میں، اس میدان میں ہم نے ایک اعلان ہوا، جو گئے ہیں بلا لے، جو پیچھے ہیں ملا لے، جو ساتھ ہے بٹھایا جا رہا ہے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، من کن تو مولا کا اعلان سنایا جا رہا ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ کہا غدیر کا میدان۔ یہاں کیا ہوا؟ کہا وہ جو اشیر میں ابو طالب نے کہا دہرایا جا رہا ہے۔ نہیں کوئی بیٹھا میرے ساتھ، میں ایک نقطے دوے کے پیچھے نہیں ہو رہا سرکار، توجہ ہے کہ نہیں؟ بغیر لطیفیاں تو مجلس سنا رہے تو انہوں میں توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا وہ پیغام جو تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے۔ نا 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 میرے ساتھ ایک لمحے کی بے نیازی میری محنت پہ یہاں نہ کرنا۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے کہا پہنچا وہ پیغام جو تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے۔ 1.25 لاکھ کے سامنے علی کو اٹھا کے من کن تو مولا کا اعلان سنا کے نبی فیصلہ دے رہے ہیں، یہ علی امام ہے، سب کی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے۔ نہیں توجہ اللہ یا رسول، توجہ نہیں فرمائی۔ انزل الیک من ربک، قرآن نے کہا، اور نبی نے کیا کہا؟ من کنت مولا۔ جو سامنے تھے وہ عوام تھے، جو ہاتھوں پہ تھا وہ امام تھا۔ اب پتہ چلا علی اٹھایا کیوں، سب سے الگ دکھایا کیوں؟ تم عوام ہو، یہ امام ہے، اور امام سب کی نہیں، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب پتہ چلا علی کو کیوں مانتے۔ اور جیسے ہی علی کو منوایا تو کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ آیت کے حصے پڑھ دوں؟ اب لوگ کہتے ہیں واجب اور عجب میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو کامل اور اکمل میں ہے۔
قرآن دی آیت رکھی ہے سرکار کسی نو گراماری نہ پڑھنی پہ جائے جڑے بندے نو گال سمجھ آ رہی یہ وہی فرق ہے جو شریف اور اشرف میں ہے مکہ شریف ہے نجف اشرف ہے جہاں علی آ جائے قبلہ کعبہ بھی قبلہ تب بنا جب علی آیا تھا نجف اشرف بن گیا علی کی وجہ سے حالانکہ دائیں بائیں دو نبی ہیں جہاں دائیں بائیں دو نبی ہوں اور بیچ میں بڑی ہستی آ جائے وہ اشرف ہو جاتا ہے اگلی گال میں تجھے سمجھ گیا میں آخری کوئی توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات اچھا یہ وہ دیکھیں اللہ نے دین کامل نہیں کیا یہ تو اس نے کہا ہی نہیں میں نے آج کے اچھا ساری شیعہ قوم علی یوم کے پیچھے لگی ہوئی خاص آج کے دن خاص آج کے دن خاص وہ خاص آج کے دن ہوا کیا تین کام ہوئے اس دن دین کامل تو ہوا ہی نہیں اکمل الیوم اکمل وہ مقام ہے جہاں نقص کی گنجائش نہ رہے نہیں توجہ فرمائی مجاہد شاہ جی بولو گے والدہ دی بخشش ہوسی توجہ ہے کہ نہیں آپ امام حسین وڈے درجات کرے جہاں نقص کی کوئی گنجائش نہ رہے وہ مقام اکمل ہے دین اکمل ہوا ہے کامل نہیں ورنہ اللہ کہہ دیتا کامل کہا اکمل جب اکمل ہو گیا اس کے بعد کیا کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت تمام دیکھیں اکمل ہے تو تمام ہوا نا ورنہ کہہ دیتا کچھ حصہ ہے ابھی بعد میں کروں گا گنجائش ہی نہیں کہ سب سے بڑی نعمت آ گئی علی ولی اللہ اچھا نبی کیا کہہ رہے علی مولا علی مولا علی مولا یہی کہا نا علی مولا علی مولا علی مولا اللہ کہتا ہے نعمتی واتممت علیکم نعمتی آگے کہا ورضیت لکم الاسلام دین آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا کب ہوا راضی جب علی مولا بنا اور جس دین میں علی مولا ہو اللہ اس دین سے راضی ہوتا ہے 1450 سال سے ہمارے کان کھائیں رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان سے راضی ہو غدیر میں علی کو مولا مان گئے ہوتے اللہ راضی ہو گیا ہوتا نہیں توجہ فرمائی توجہ ہے کہ نہیں آپ دیکھیں یہ غدیر ہے توجہ ہے تصدق صاحب پڑھ کے ایتھے جملہ دیتا سی انہاں کہتے یا غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا پھر علی اللہ پڑھنا پڑے گا لو جی ماسٹر صاحب کو جملہ یاد ہے تو ہون میں تانوں جملہ دے کے جا رہے ہیں فیصلہ کر کے جا رہے ہیں قبلہ نے جو جملہ کہا میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں بڑے لوگ کہتے بڑے جملے نے اسی طالب علم پچھو ٹرتے ہیں لیکن تشریح ہے نا کو بچہ یہ نہ کہہ کے ہے کہ کافیہ رلایا نہیں انہوں نے تول کے جملہ کہا ہے اور تولا کیسے ہے ابھی تول دیتا ہوں غدیر ہے اللہ کہتا ہے اکمل ہو گیا میں راضی ہو گیا علی مولا ہو گیا اچھا پھر مدینے پہنچے اسی عقل کی سواری پر اس سے بھی پیچھے گئے تو ایک مناظرہ دیکھا عبداللہ ابن عباس عباس ابن عبدالمطلب اچھا جو مناظرہ کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے تم بنو ہاشم خامخواہ ہم سے ناراض رہتے ہو جاگے ہوتے تھے رہنا ہم جانتے ہیں امامت علی کا حق ہے لیکن کیا کریں عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو وہاں امامت بھی ہو ہم مانتے ہیں لیکن عرب نہیں چاہتے کہ علی امام ہو عرب نہیں چاہتے اور یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے نہیں توجہ فرمائی یار کوئی جڑے ہے میری گال نال حدیث معصوم کیا ہے جس نے عقل کی پیروی کی ملائکہ سے افضل جو خواہش کے پیچھے چلا جانور سے بدتر عرب یہ چاہتے ہیں اس کا
مطلب غدیر عقل کا نام ہے سقیفہ خواہش ہے. نانا پریشان بیٹھے ہو, غدیر عقل کا نام سقیفہ خواہش ہے. تو جس نے غدیر کو مانا ملائکہ سے افضل, جو سقیفے روک گیا جانوروں سے بدتر. یار صلوات پڑھ لیجیے, ایک صلوات مل کے باواز پڑھ. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے, ہم نے علی مانا ہے عقل کی میزان میں. اس لیے ہم کہتے ہیں, اللہ نے کہا نا جاؤ مانا دو, تبھی ہمیں یقین ہے ہمارا امام, ہم اس کے ساتھ جائیں. آپ تو چپ کر گئے ہیں, لطف میسر والے دن آئے گا, ہم پکاریں گے امام کے ساتھ. تو اللہ یہ تو نہیں کہے گا نا فلانے فرقے کا امام, فلاں فرقے کا امام, اس کا امام, اس کا امام. اماموں کے نام لیے جائیں گے. لطف میسر میں آئے گا جب آواز آئے گی علی والے آ جائے. علی کو مولا مانو, میسر میں شرمندگی نہیں ہوگی. سینہ چوڑا ہوگا, سر فخر سے بلند ہوگا. عید والا دن تھا, زخمی امام علی کا ہاتھوں پہ لے کر علی کی بیٹی روتی. مولا آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. جی بیٹے نے مجلس رکھی ہے ماں کے اصال ثواب کی. ہمارے پاس اور ذریعہ ہی کوئی نہیں بخشش کا, اس لیے تو یہ آیت پڑھی ہے. ہم نے حسین کو امام مانا. بیٹے کا دل پریشان ہوا, ماں چلی گئی ہے, کیا کروں. ساری ساری رات قرآن بھی پڑھتا تو دل میں تسلی نہ ہوتی, لیکن اس نے اپنے امام کے, چونکہ قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا, اس نے اپنے امام کا تذکرہ کر, تاکہ والدہ سیدہ کے پیروں میں خوشی سے بتا سکے میرا بیٹا تیرے بیٹے کی مجلس کرا رہا ہے. بس اس مجلس کا صدقہ اپنے پیروں میں رکھ. امام حسین آپ کی والدہ کے درجات بی بی کے پیروں میں بلند فرما. زخمی امامہ, عید گزری ہے 2-3 دن, بی بی کی یتیمی پڑھنا چاہتے. مولا کی شہادت آپ نے سن رہی. جو گھر عید کے قریب یتیم ہوتے ہیں, عید سے پہلے کوئی باپ مر جائے نا, آپ کے علاقے یہ معاشرہ ہے ہمارا, کوئی باپ مر جائے نا عید کے دن کسی کا, پہلا جملہ افسوس کا کیا نکلتا ہے, ہائے عید تو پہلا بچے یتیم, عید تو پہلا پیو دنیا تو ٹور گئی. یہ بڑا افسوس ہوتا, ساری دنیا کر. پھر لوگ تعزیت کرنے جاتے ہیں وقت نکال کے, یار تمہارے باپ کا بڑا ارمان, عید نیڑے وے ساڑھے لائق کوئی حکم ہویا تو دس سے کہتے ہو نا جا کے برادری. یہ کیا ہوتا ہے, تسلی ہوتی. بچہ گھبرائے ہو نا, اسی توڑے نال, یہ تسلیاں ہیں. تیری عالیہ فرماتی ہے عید والے دن سارا کوفہ ایک دوسرے کو مبارک دیتا رہا, کسی نے ہمارے دروازے پہ آ کے نہیں کہا تمہارے باپ کے بڑے ارمان. دارائن قربان کروں عالیہ کے پردے پر. اللہ جانے کتنا پیارا تھا عالیہ کو پردہ. بس جی بیٹی کو پتہ چلے نا کہ باہر کہیں باپ زخمی ہو گیا, اسے چادر کی ہوش نہیں رہتی, جوتے کی ہوش نہیں رہتی, اسے صرف وہاں جانا ہوتا ہے فوراً سے پہلے جہاں باپ زخمی. علی جیسا باپ زخمی پیشانی لے کے اپنے حجرے میں تھا, سامنے نہیں آتی تھی, پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے عباس کو بلا بلا کے پوچھ رہی تھی غازی بابا بچ تو جائے گا نا. گزر گیا, شہادت کا دن گزر گیا, عید آ گئی. بیٹیوں کی فطرت ہوتی, آپ عید پڑھ کے آئے نا تو بیٹا ساتھ ہو تو یہ فطرت ہوتی. وہ فوراً گھر آ کے اسے نکلنے کی جلدی ہوتی, میں دوستوں کے ساتھ جاؤں. بیٹی کی آس ہوتی ہے, اسے کچھ نہیں ملتا نا, وہ سب سے پہلے باپ کو عید ملتی ہے, اس کے بعد عیدی مانگتی. باپ بڑے بھرم سے دیتا ہے. مجھے علی کی عزت کی قسم
عید والا دن زخمی امامہ تھا ہاتھوں پہ، رو رہی تھی، دونوں بھائی آئے، حسن نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عالیہ عید والا دن ہے، جانتا ہوں آج بیٹیاں باپ سے عید مانگتی ہیں، بھائی نہیں باپ بن کے آیا، بیٹی بن کے، بہن نہیں بیٹی بن کے، جو چاہیے آج باپ سے عیدی مانگ، نہ پریشان ہو، نہ دل چھوٹا کر دے کہ کہتی ہے جو عیدی مانگوں وہ دو گے، دیکھ کے کہتے تو لبوں کو جنبش دے، میں کائنات تیرے پیروں پہ نچھاور کرتا ہوں، رو کے کہتی آج عید والا دن ہے، میرا دل کرتا ہے بابا علی کے چہرے کی زیارت کروں، مجھے بابا بڑا یاد آ رہا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتی پریشان نہ ہو، وہ جو علموں والا ہے نا اس کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، آج میرا دل کرتا ہے اسے بابا علی کا لباس بنا کے اسے علی بناؤ، میں بابا علی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ حسن کی آواز حسین جا سجا جا کے عباس کو علی بنا، میں بہن کو عیدی دینا چاہتا ہوں۔ حسین کی تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی میں نے عباس کو سجا کے علی بنا کے تخت پہ بٹھایا ہے، آج زینب کو لے آ کے بابا کے چہرے کی زیارت کرے، جس نے ہائے کرنی ہے شرائع صاحب مولا آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ جیسے ہی عباس سامنے تخت پہ علی بن کے بیٹھا ہے نا، بی بی نے اپنے حجرے سے پہلا پیر باہر رکھا، عباس کے جسم میں لرزہ آ گیا، دوسرا پیر باہر آیا، امامہ کھول کے گردن میں آ گیا، تیسرا پیر ابھی اٹھایا تھا، عباس کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ حسن کی آواز آئی حسین جلدی سے لے جا زینب کو حجرے میں، غازی مر جائے گا۔ میں کہوں مولا آج اپنے گھر میں تیسرا قدم برداشت نہیں، چہرے پہ موت کی زردیاں آ گئی۔ اللہ جانے یہی کوفہ شہر تھا، رو رو کے کہتی تھی کوئی چادر دو، میں مدینے والے محمد کی بیٹی۔ وسیع عالم الذین ظلموا اللہ بار الہ آل محمد کی عزت اور عصمت کا واسطہ میرے اللہ شہنشاہ مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک سعادہ معصومین بالخصوص امام زمان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، بی بی سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، اس قلیل عبادت کو اس اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اللہ۔ مالک جو ثواب حاصل ہو اسے کثیراً کثیر فرما، اس ثواب کو مجاہد شرائع صاحب کی والدہ کے نام اعمال میں، دیگر جو لوگ احباب تشریف فرمائے ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرے والدین کے علامہ ناصر صاحب، دیگر المذاکرین محسن صاحب، عابدی صاحب اور بالخصوص مولا جن کا کوئی پڑھنے والا ہے ان کے نام اعمال میں درج فرما، فشار قبر سے محفوظ فرما، برزخ کی منزل آسان فرما۔ میرے مولا چہاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ مالک جتنے ہاتھ بلند ہوئے شہنشاہ دربار حسین سے کوئی خالی دامن واپس نہیں، مجاہد شرائع صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس سے زیادہ عزاداری کرانے کی توفیق عطا فرما، اس عزاداری کو قبول فرما، اگلے سال اس سے زیادہ بڑا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماسٹر ذوالفقار صاحب، مامن بھائی اور جتنے دوست احباب تشریف فرمائے، شرازی صاحب اور میرے ماتمی نام بھول گئے سرکار مٹھو شاہ جی، مولا جتنے بھی حضرات تشریف فرمائے مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، بھائی کی زبان کلام میں تاثیر و اثر ادا فرما۔ میرے مولا شہنشاہ جو مقروض ہے اس کا کردہ خزانہ غائب سے، جو بیمار ہے اسے شفا کاملہ ہو، جو پریشان اس کی پریشانی دور فرما۔ میرے مولا بے گھر کو گھر دے دے، بے زر کو زر دے دے، مقروض کا قرض خزانہ غائب سے ادا فرما۔ مالک جو ماں بہنیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن بزرگوں کے کندھوں پہ ذمہ داریاں بہترین اسباب پیدا فرما، میرے بزرگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، شہنشاہ شہاردہ معصومین کی سیرت پہ چلنے کی اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ، رات ہوتی ہے روزہ رسول روشن ہوتا ہے، سیدہ کی قبر پہ کوئی دیا جلانے والا نہیں، میرے اللہ اس کے آخری وارث کو بھیج آ کے دادی کی قبر پہ دیا جلائے، ہمیں اس قابل بنا اس کے ساتھیوں سپاہیوں میں شامل ہو کر اس کی غربت کا ماتم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کر تاجیل ظہور جلد فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید، لے داؤد علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک۔